یہ پورا کرنا ہوا تو نہیں ہو گیا. چل پھر اگلا سن لیں. ایک روب یہ بھی پیدا ہوا کہ جب جنگ ختم ہوئی صحابہ شہید ہو گئے تو پھر یہ بھاگے. یہ پہلے تو 9 کافر قتل ہوئے. کتنے جی؟ 9. ان کے سردار بھی قتل ہوئے, ان کی عورتوں کی بھی دوڑ لگی. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے بخاری میں کہ ان کی عورتوں کے زیورات تک میدان میں گر گئے, ایسی بھاگی. اور وہ کپڑے وہ کوئی لہنگے شہنگے پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے اٹھائے تو برا کہتے ہیں ان کی پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں اور پہاڑوں پہ بکھری ہوئی تھی, کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی. اور جب فتح ملی اور کافی صحابہ شہید ہوئے تو پھر تو چاہیے تھا کہ یہ مدینے پہ حملہ کرتے اور گھروں کو جا کے لوٹتے, مگر یہ ایسا کر سکے کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان کافروں کے دلوں میں نے رعب پیدا کر دیا. پھر یہ جب گئے تو تقریباً 9 میل دور مدینہ سے ایک مقام ہے, مقام حمراء الاسد, وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا. تو وہاں ابو سفیان کہنے لگا خالد ابن ولید جن کی وجہ سے یہ ساری فتح ان کو نصیب ہوئی اور ہماری فتح شکست میں بدلی, وہ ابھی چونکہ مسلمان نہیں تھے, وہ کہنے لگے یار یہ تم لوگوں نے کیا ہے, آپ درمیان میں ہی چھوڑ آئے ہو, فتح تو ہماری تھی, چلو واپس دوبارہ حملہ کرو اور باقیوں کو بھی زندہ چھوڑنا اور مدینہ پہ بھی حملہ کرو, ان کے گھر بھی لوٹو. مگر ابو سفیان کہنے لگا نہیں یار اب ہم نے واپس جانا, اب وہ زخمی ہو چکے ہیں تو ان زخمیوں نے ہمیں چھوڑنا, تو یہ ان کے دلوں میں رعب پڑ چکا تھا. پھر انہوں نے ایک چال چلی جس کو آپ جنگی چال کہہ لیں, کافروں کی چال. وہ ایک بوڑھے چرواہا جو ادھر سے کوئی اپنے اونٹ لے کے جا رہا تھا اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا بھئی یہ پیسے لے لو اور مدینہ میں خبر کر دو کہ ہم دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں. دوبارہ ادھر یہ بوڑھا آیا اور اس نے خبر پھیلا دی, صحابہ پریشان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. آپ نے فرمایا آؤ بھائی انہوں نے تو نہیں حملہ کرنا, ہم ان کو وہیں چل کے پکڑتے ہیں. تو پھر صحابہ زخمی صحابہ اور حضور مقام حمراء الاسد تک پیچھے گئے مگر وہ جانے سے پہلے بھاگ چکے تھے. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا کر دیا تھا بما اشرکوا باللہ, اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا چکے ہیں. تو مشرک کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا. بولیے مشرک کبھی بھی بہادر اور ساڑی بدقسمتی دیکھو, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں وہ قوم روزانہ بارڈر پہ مار رہی ہے جو گائے کا پیشاب پیتی ہے, اور مار کن کو رہی ہے جو گائے کا گوشت کھاتی ہے. مار کون رہا ہے جو بتوں کے آگے جھکتا ہے, اور مارا کن کو جا رہا ہے جو صرف خدا کے آگے جھکتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہے؟ کیوں؟ ہم جہاد چھوڑ چکے ہیں. بولیے ہم جہاد چھوڑ چکے ہیں. بلکہ وہ کل والی آیت کا آپ کو پھر ترجمہ سناؤں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ ولا تہنوا, وہن نہ کرو. بولو وہن, وہن کیا ہے؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کافر قومیں تم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گی کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پہ لپٹتے ہیں جھپٹتے ہیں, اس طرح کافر تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم خس و خاشاک کی طرح آگے سے بہ جاؤ گے, تمہاری تنکوں والی حیثیت ہو جائے گی. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم میں وہن کی بیماری آ جائے گی, وہن. تو صحابہ کہنے لگے ومل وہن یا رسول اللہ, یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت آ جائے گی, موت سے تمہیں ڈر پیدا ہو جائے گا. یہ موت سے ڈرنا اور دنیا کی محبت یہ وہن ہے, وہن. یہ اللہ کہہ رہا ہے ولا تہنوا, یہ آیت نمبر 39 ہے, 139 ہے. فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا, نہ تو تم وہن پیدا کرو اپنے اندر اور نہ غم کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن بن کے رہو گے. تو غلبہ ایمان سے ہے. بولیے بھی غلبہ ایمان سے. تو فرمایا روب اس لیے کہ بما اشرکوا باللہ, مشرک کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا. ما لم ينزل به سلطانہ, یہ جو شرک کر رہے ہیں اس شرک کی کوئی سند ان کے پاس ہے میں نے نازل ہی نہیں کی. ومأواہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین, وبئس مثوى الظالمین, اور یہ بڑا برا گندا ٹھکانہ ہے ظالمین کے لیے. اب اگلا مسئلہ سمجھو, یہ تو حل ہو گیا. آج کے درس کا یہ